الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پچھلے تقریباً 2-3 ہفتوں سے عقیدے کے اوپر بات چل رہی تھی۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ محض انسان کی زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کوئی انسان مومن کامل نہیں بن سکتا۔ مومن کامل بننے کی کچھ علامات ہیں، کچھ صفات ہیں، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی انسان مومن کامل بن سکتا ہے۔ اور اسلام کے اندر جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام اس دنیا میں آئے، سب کی اہم تعلیم، بنیادی مقصد یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ سب کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننا ضروری ہے، نہ آدھا، نہ پونا، نہ سوا، نہ ڈھائی، اللہ کو پورا ایک ماننا جس طریقے سے جہاں ضروری ہے، وہیں یہ بات ماننا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی دوسرا معبود بھی نہیں ہے۔ اسی کو علم کلام کے شارحین نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اس بات اور نفی دونوں باتوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے لا الہ الا اللہ، یہ دو کا لفظ ہیں الگ الگ، جس میں پہلے کا جملے میں لا الہ الا اللہ میں نفی کر دی گئی کہ نہیں ہے کوئی معبود، تمام معبودوں کی نفی کر دی گئی۔ اس سے اگلے جملے میں الا اللہ کا اس بات کر دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دونوں جملوں کو ماننا نہایت اہم ہے، ضروری ہے کہ جہاں اس بات ہوگا اللہ کو مانا جائے گا، وہاں نفی ہونا لازمی ہے کہ دوسروں کو نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر ہم قرآن کریم کے الفاظ کی تہ میں جھانک کر کے دیکھیں تو شاید ہی کوئی آیت ایسی ہو جس میں صراحتاً یا اشارتاً، بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اور تقریباً 91 آیات تو ایسی ہیں قرآن کریم میں جو پوری تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تقریباً 91 آیات ہیں۔ اور اگر حدیثوں کو دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث ہیں توحید کے بارے میں
کہ اگر ساری کی ساری حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے، ساری اللہ کے بارے میں جو حدیث ہے توحید کی، وہ ایک جگہ پر جمع کی جائے تو ایک ضخیم، ایک بڑی بھاری کتاب تیار کی جا سکتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی دعوت، پوری زندگی کا خلاصہ یہی دعوت توحید ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بارے میں فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سامان الجنت، لا الہ الا اللہ جنت کی کلیدی ہے، چابی ہے۔ اسی موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہو کہ وہ اللہ کو ایک جانتا ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، اس بات پر ایمان رکھتا ہو، تو وہ ہوا یعلم انہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو توحید کے بارے میں احادیث بہت ہیں، اور یہی اس بات پر نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے اللہ کو ایک کہہ دیا، ایک مان لیا، اور عملی طور پر اس بات پر ہم نے عمل کر کے دکھا دیا تو ہمارے ذمے سے ہمارے جو فرائض ہے، بنیاد ہے، وہ ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ موقع اور محل کی مناسبت سے عقیدہ شرک اور مشرکانہ شعائر، ان کا براءت کا اعلان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے عقیدہ شرک سے اور مشرکانہ شعائر سے، مشرکانہ الفاظ سے اپنی براءت کا اعلان کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو مشرکانہ افعال ہیں میں ان سے بری ہوں، تم گواہ رہنا۔ یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنی قوم کو گواہ بنا کر، وَشَهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہ میری قوم تم گواہ رہنا کہ تم جو غلط کام کرتے ہو، اللہ کی ذات میں کسی کو شرک کرتے ہو، شریک کرتے ہو، میں ان تمام مشرکانہ افعال سے، ان مشرکانہ شعائر سے بری ہوں، تم گواہ رہنا۔ تو قرآن کہتا ہے خالص اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ موقع اور محل کی مناسبت سے ہمیں اپنی براءت کا اعلان بھی کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک وندے ماترم کی پرزور تائید کی جا رہی ہے تو کہیں مخالفت بھی کی جا رہی ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف ہم کو اسلام کی اور اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید کی دعوت دی، نہ صرف تعلیم دی، بلکہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہمارے ذہن و دماغ میں اس کو راسخ کرنے کے لیے ایسی ایسی دعائیں ہمیں سکھلائی جن کی مناسبت سے ہم اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ مثلا سفر کرنے کی دعا ہے، سفر سے واپس لوٹنے کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا، یہ نسبت تمام پاکی اس رب کے لیے ہے۔ کھانا کھانے کی دعا ہے، بسم اللہ سے ہم شروع کر رہے ہیں تو ذہن آٹومیٹکلی اللہ کی طرف پہنچ رہا ہے کہ شروع اس اللہ کے نام سے۔ کھانا کھانے کے بعد کی آقا علیہ السلام نے دعا سکھلائی، الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے، سو رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے، ہر موقع اور ہر محل کی دعا سکھلا کر کے ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھا دیا کہ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اگر اس کا کوئی شریک، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک کرتا ہے تو غلط ہے، گمراہ ہے، کفر ہے، مشرک ہے۔ آقا علیہ السلام نے
یہاں تک کہ ہمیں بتا دیا کہ جس موقع پر جہاں ہمیں شک اور گمان ہو جائے کہ یہ بات شرکیہ ہے، اس بات سے بھی منع فرما دیا۔ مثلا پہلے کی شریعتوں میں یہ بات عام تھی، بعض شریعتوں میں، کہ مجسمہ بنانا، پتلا بنانا جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں ناجائز قرار دیا، اس لیے کہ شرک کی علامتیں ہیں، انسان کو شرک تک پہنچانے والا ایک ذریعہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں یہاں بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، اس لیے کہ کسی اور کی قسم کھانے سے اس کی عظمت، اس کی بڑائی ہمارے دل و دماغ میں آتی ہے، جو ہمارے ایک وقت آئے گا شرک کی طرف سے ہمارے ذہن و دماغ میں اس کی عظمت کی وجہ سے شرک غالب آ جائے گا۔ فرمایا من حلف بغیر اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ قبروں کو اونچا بنانا، پکا بنانا یہ جائز نہیں، یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ شرک کا ایک راستہ ہے، آنے والے وقت میں لوگ پوجا کریں گے اور یہ ہو رہا ہے مزاروں پر، تو اس سے روک دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بدشگونی کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو اگر کچھ نقصان پہنچ جائے تو خالق کے بجائے مخلوق کو زیادہ مؤثر سمجھنے لگتے ہیں، اور مخلوق کو مؤثر سمجھنا خالق سے ذہن ہٹانے کی وجہ سے یہ بھی اطیارات و شرک میں داخل ہے۔ تو جہاں ہم نے دیکھا، ہمارے محبوب نے دیکھا کہ یہاں شرک ہے، تو اس بات سے روک دیا گیا۔ جہاں کا علیہ السلام کو گمان ہوا، اس بات سے روک دیا گیا۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ حضرات صحابہ کرام عبادت کی نیت سے تو اجازت نہیں مانگ رہے تھے، وہ تو ایک تعظیم اور احترام کی وجہ سے سجدے کی اجازت طلب کر رہے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، منع فرما دیا۔ کیا وجہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں علماء کو سجدہ ہونے لگے گا، آنے والے وقت میں قبروں کو سجدہ ہونے لگے گا، آنے والے ٹائم میں میرے مزار پر جا کر، میری قبر پر جا کر یہ لوگ سجدہ کریں گے، تو یہاں شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، تو آپ نے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ مثلا اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر غلام لوگ اپنے مالک کو رب کہا کرتے تھے، اس لیے کہ رب کے معنی مالک کے ہیں، آقا کے ہیں۔ اب جب رب کہا جاتا تھا، اب آقا علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا۔ رب ایک اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے اس کی اجازت ختم کر دی کہ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، آپ غلام ہونے کے واسطے سے اپنے مالک کو، اپنے آقا کو رب نہیں کہیں گے، اس لیے کہ رب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اگر یہ غلام مالک کو رب کہنا شروع کر دیں گے اور یہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا، آنے والے وقت میں غلام اپنے مالک کو ہی خدا نہ سمجھ لے کہ ہمارا گھر بار تو یہی چلا رہا، یہی ہمارا رب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بات کی اجازت نہیں، کوئی غلام اپنے مالک کو رب نہیں کہے گا۔ اسی طریقے سے مالک اپنے غلام کو عبد کہا کرتے تھے۔ عبد کے معنی بندے کے آتے ہیں، غلام کے آتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام فرما رہے کہ عبد کے معنی بندے کے ہیں اور ہم بندے اللہ کے ہیں، مالک کے نہیں ہیں، تمہارے آقا کے نہیں ہیں، ہم بندے اللہ کے ہیں۔ لہذا ذہن اس شک میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ہم اس کے غلام ہیں، یہ ہمیں عبد بلاتا، ہم اس کے بندے ہیں، اور یہ ہمارا رب ہے، ہم اسے رب بلاتے ہیں۔ اس کی ممانعت فرما دی اور فرمایا اگر عبد بلانا ہے تو خالی عبد نہ بلائے، جس طریقے سے عباد اللہ، اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے یا عبدی یا خالص عبدی بلائے کہ میرا غلام، میرا غلام عبدی، خالص عبد نہ بلائے کہ بندے ادھر آ۔
تو جہاں شریعت نے دیکھا کہ اللہ کی ذات میں اس معنی کو لے کر کے شک ہو سکتا ہے، آنے والے ٹائم میں اس بات پر بدعت آ سکتی ہے، خرافات آ سکتی ہے، اللہ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے، ان تمام کے تمام راستوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بند فرما دیا اور فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک ہی مانو۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ان تمام راستوں کو بند کیا، وہیں قرآن کریم نے ان تمام راستوں کو بند کرتے ہوئے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والوں سمجھ لو کہ یہ بڑا ظلم ہے اور اس ظلم کی وجہ سے آپ کی بخشش مغفرت نہیں ہے۔ آج بہانے سے ہمارے درمیان میں شرک پنپ رہا ہے، پناہ لے رہا ہے، ہم شرک کو پہچان نہیں پا رہے کہ لفظ بولنا بھی کیا شرک ہو سکتا ہے، لیکن وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ ہم نے دیکھا کہ بیمار ہو گئی، ڈاکٹر صاحب نے پوچھ لیا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس آتے ہی رہتے ہوں گے مریض ایسے کہ کیا کھایا تھا، فلاں چیز کھائی تھی جب سے ایسا ہو رہا، کہ مطلب یہ ہوا جیسے کہ میں نے کہا بدشگونی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نقصان پہنچا ہے، لوگ اس چیز کو خالق کی طرف سے ہٹا کر مخلوق کی طرف اس کی نسبت کر دیں گے، اور یہ روٹی کھانا، فلاں چیز کھانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، سردی لگنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں کام کرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ مخلوق کو مؤثر سمجھ لیا گیا، مخلوق کو اثر انداز سمجھ لیا گیا۔ یہ شرک نہیں تو کیا ہے، یہ شرک نہیں تو کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کی تمام باتوں سے ہمارے راستوں کو بند کر دیا کہ آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں، ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں والقدر خیرہ وشرہ، کہ تمام اچھائی، تمام برائی، جو بھی کچھ ہمارے قسمت میں ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آج کچھ نام و نہاد حکومتیں ہم سے وہی شرک کرانا چاہتی ہیں اور زور و دباؤ کے ذریعے کرانا چاہتی ہیں وندے ماترم کی حیثیت سے۔ یہ وندے ماترم ہے کیا چیز؟ اس کی ایک الگ تاریخ ہے، تقریباً 1866 1868 کے آس پاس اس کو لکھا گیا تھا اور اس کو گایا گیا تھا، اور اس کو گانے کے اس بعد میں جب ہنگامہ ہوا تھا تو خود مہاتما گاندھی اور اس کے لکھنے والے نے اس کی شروع کی 2 لائن پڑھی اور باقی کو اس میں سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ حکومت پھر سے اس کو لا کر کے دباؤ دیتی ہے کہ تمام اسکول، کالج اور مدارس میں پڑھانے والوں کو یہ وندے ماترم کہنا ہوگا، حالانکہ اس میں کھلا ہوا شرک ہے۔ اس میں پوجا ہے زمین کی، اس میں پوجا ہے چاند اور آسمان اور ستاروں کی، اس میں پوجا ہے تمہاری ہوا اور پانیوں کی، اس میں پوجا ہے درگا دیوی کی۔ اس طریقے سے ہم اس میں عہد کر رہے ہیں کہ ہم درگا دیوی کے اصولوں پر عزم کرتے ہیں، اس بات پر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پوری ایمانداری سے چلتے ہیں، تو اس بات میں اللہ کی ذات میں شرک نہیں تو کیا ہے؟ حالانکہ آئین کے اندر، قانون کے اندر دفعہ 25 اور دفعہ 19 میں صاف طریقے سے لکھا جا چکا ہے ہر ہندوستانی شہری کو اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے پورا اسے اختیار ہے کہ اپنے مذہب کو فالو کرے، اس پر کوئی راشٹری گیت یا راشٹری کچھ بھی اس طریقے سے دباؤ کے زور پر کہلوانا یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں، یہ قانون بھی ہے، شریعت بھی ہے، تو پھر کس بات کا زور ہے؟ اور اسے
یہ حکومت خود ساختہ شاعر کو بنا کر حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ اس کو پڑھنے والا اپنے وطن سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے گا، اس کے دل میں اصل محبت ہوگی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے باپ سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اور ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ایک اولاد اپنی ماں باپ سے محبت کرتی ہے، اسی طریقے سے بہن بھائیوں سے بھی محبتیں ہوا کرتی ہے۔ آپ جس زمین پر پیدا ہوئے اس زمین سے فطری محبت ہوتی ہے، اس زمین پر پرورش پائی، اس کی فضاؤں میں بڑے ہوئے، اس سے غائبانہ فطری محبت ہوتی ہے۔ اگر انسان کسی ملک سے باہر چلا جائے اور اسے کوئی ملک کی خبر مل جائے تو اسے شوق کی آنکھوں سے پکتا ہے۔ بیرون ملک میں اگر کسی ہندوستانی کو یا کسی بھی ملک کے افراد کو اس کے ملک کا انسان مل جائے، اس کا دل چاہتا ہے کہ گھنٹوں میں اس سے باتیں کروں۔ اگر وہ دوسرے ملک سے سفر کر کے اپنے ملک میں واپس آتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک الگ خوشی نظر آتی ہے۔ یہ فطری تقاضا ہے۔ اب ہمیں یاد دلانے چلے کہ ملک سے محبت یہ فطری چیز ہے۔ تو یہ تو ایک بے غیرتی کی بات ہے، بے منطقی کی بات ہے کہ تم اپنے وطن سے محبت جب کرو گے جب یہ مشرکانہ شاعر کو پڑھو گے۔ جس طریقے سے ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہوں اور چاروں بھائی کے درمیان ایک بھائی آ کر کے کہے کہ میں اس گھر کا بڑا ہوں، اب تجھے دوسرے سے کہے کہ تجھے ثابت کرنا پڑے گا تو اس گھر میں رہتا، تو اس گھر سے محبت بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر یہی بات کسی کرایہ دار سے پوچھی جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کرایہ دار گھروں سے محبت نہیں کرتے، لیکن گھر کے حصے دار سے پوچھا جا رہا ہے، اور حصے دار بھی وہ حصے دار جس نے آزادی کی لڑائی میں اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اور پوچھنے والے وہ ہیں جن کے پیروں کے تلووں میں کبھی ایک کانٹا بھی نہ چبھا ہو۔ پوچھنے والی وہ قوم ہے۔ کیسی مصیبتیں ہیں، کیسا وبال آ گیا جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں انگریزوں کی پشت پناہی کی، مسلمانوں سے غداری کر کے ان کا ساتھ دیا، آج وہ ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتی ہے ہندوستان کی محبت کا۔ وہ ہم سے سرٹیفکیٹ مانگنے چلی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، یہ راشٹریہ گیت گانا ہمارے یوٹیوب پر کچھ نوجوان طبقہ آ کر کے کہہ رہا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، عالموں کو پڑھنا چاہیے، مدرسوں میں پڑھوانا چاہیے۔ ارے عقل کے بے وقوفوں، کیا تم نے علم حاصل نہیں کیا؟ کم از کم علم حاصل نہیں کیا تو علم والوں سے پوچھ تو لو کہ اس کے اندر ہے کیا چیز۔ وہ سنسکرت کی زبان ہے اور اس کا ترجمہ تو جا کر کے پڑھو، اس کا مطلب تو جا کر کے سمجھو۔ تم اپنے رب کے ساتھ میں شرک کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس راشٹریہ گیت کو پڑھنے کے بعد میں یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، وہ اسلام والا اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ وہ اسلام والا اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ والدین سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائے کہ اسلام کی بات جب سامنے آ جائے اور اسلام کے مخالف کچھ فرقہ پرست طاقتیں تمہیں پنپنے نہ دے تو یاد رکھنا، حضرت معاذ ابن جبل کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحتیں فرمائی۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 نصیحتیں فرمائی، اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اپنے آخرت کی فکر کرنا۔ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایسی 2 چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے جنت اور جہنم واجب ہو جاتی ہے؟ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اس انسان نے اپنے اوپر دوزخ کو واجب کر لیا۔ اللہ کی ذات میں شرک نہ کرنا، اس انسان نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔
इसलिए हम सोचें कि इस राष्ट्रीय गीत की तारीख क्या है, इस राष्ट्रीय गीत का मकसद और मतलब क्या है। ये खुला शिरक है और शिरक करने वाले के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने और खुद कुरान करीम ने कह दिया, इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम, ये खुला हुआ शिरक है और ये बड़ा जुल्म है। ऐसे इंसान की कोई बख्शिश नहीं, ऐसा इंसान इस राष्ट्रीय गीत को पढ़ने वाला दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है। आज कुछ मुसलमान यूट्यूब पर आकर कह रहे पढ़ लीजिए, कोई हरज की बात नहीं है। तो मेरे अजीजों, तालीम की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है कि इसके अंदर क्या है। और मीडिया वाले इसको शायर के तौर पर एक अलग इसे इंटरनेशनल न्यूज बना करके चला रहे, रास्ता चलते हुए आम आदमी के मुंह पर माइक ठूस कर पूछ रहे। अब बेचारा उसके पास इल्म नहीं तो जवाब कहां से देगा, फिर उसको इंटरनेशनल न्यूज बना करके जारी कर दिया जा रहा है। ये मुसलमानों, तुम्हें साजिशों में फंसाया जा रहा है, समझने की जरूरत है। अक्लमंदी ये है, अपनी औलाद से कहिए, अपनी औलाद को बिठाकर समझाइए कि अगर कोई इस तरह से न्यूज चैनल वाला आता है तो अब तुम्हारी अक्लमंदी यहाँ इस बात में ये है कि खामोशी के साथ वहां से गुजर जाए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए खाली उल्टे सीधे अल्फाज बोले और फिर आप ये समझे कि हम इंटरनेशनल पूरे यूट्यूब पर चलने वाले हैं, हम फेमस हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये तुम्हारी बेवकूफी होगी। अक्लमंदी इस वक्त में यही है कि खामोश रह करके गुजर जाए। इस्लाम की नजाकत को समझना हम सब के लिए जरूरी है। और पूछ कौन रहे हैं? मैंने बताया, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में कभी तलवों में एक कांटा ना चुभा हो, वो हमसे यहाँ का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं, इस बात को साबित करो वंदे मातरम कह के। तो खुला हुआ हमारे साथ में बेमंतकी वाली और बेगैरती वाली बात है। अल्लाह हम सबको सही अमल पर, सही दीन पर चलने की सआदत नसीब फरमाए, सही समझ आता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।